آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر سعید ہادیہ کے شمارے جون کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے منتخب مضمون سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے آکسیجن اور وبائی دور، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر تنویر فاطمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نہ جانی کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم بنا ٹیکس کے استعمال کرتے ہیں، اور بنا کسی خرچ کے وہ ہمارے لیے ہر لمحہ فیض کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ کیا کبھی رک کر ایک لمحہ بھر کے لیے ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں آکسیجن کی۔ جی ہاں، یہ آکسیجن جس کو ہم اپنی ہر سانس کے ذریعے اپنے جسم کے اندر روزانہ 550 لیٹر کی مقدار میں لیتے ہیں، اور جو ہوا کے ذریعے ہمارے اندر جاتی ہے، اور ہمارے پھیپھڑے اس میں سے آکسیجن جذب کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر کے جسم کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس زبردست قدرتی نظام پر ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، جبکہ آج کے دور میں اس کی قیمت 13 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی بھی فکر لاحق نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج دنیا میں ہر طرف ایک ہاہاکار سا مچا ہوا ہے، ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹے سے جراثیم نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور آج یہ وبا کی شکل میں ایک بھیانک روپ اختیار کر چکی ہے۔ ہر طرف لاشوں کا اور انسانی جانوں کی ارزانی کا ایک جال بچھ گیا ہے۔ ہر چہار طرف سے یہی صدا بلند ہو رہی ہے، سانسیں اندر نہیں جا رہی، وجہ آکسیجن لیول کم ہو رہا ہے۔ کیسا ہولناک منظر نگاہوں کے سامنے ہے۔ اپنے پیاروں کی موت ہو رہی ہے اور انسان بے بس، مجبور اور لاچار ہے، حیران اور پریشان ہے۔ ابھی کل تک جس پر ہماری توجہ بھی نہ جاتی تھی کہ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے پھیپھڑے اپنے اندر آکسیجن جذب کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال رہے تھے، ہمارے اندر کا یہ زبردست وینٹیلیٹر سسٹم جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی اس کی کوئی قدر کر سکے، آج وہی آکسیجن زندگی کے لیے اتنی اہم اور کارآمد ثابت ہو رہی ہے کہ اتنی مہنگی قیمت چکا کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی کمی اور قلت کا احساس آج خوف اور ہراس کا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ ذرا پل بھر رک کر یہ سوچے تو آخر کیا سے کیا ہو گیا؟ آخر یہ کیا ہے؟ ہر دن، ہر نفس، ہر لمحہ یہ آنے جانے والی سانسیں بنا آکسیجن کے ایک دم تھم سی جاتی ہیں، اور کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، نہ ڈاکٹر نہ ہی عزیز و اقارب۔ زندگی رک سی جاتی ہے، انسانی جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس جسم کو دوبارہ جاندار بنانے کے لیے آکسیجن کو سلنڈر میں بھر کر لایا جاتا ہے اور پائپ کے ذریعے سانس کی نالی سے گزار کر پھیپھڑوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، تو پھر جان میں جان آتی ہے۔ زندگی اور اس کے لیے یہ ہوا اور اس کے اندر کی آکسیجن۔ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ آئیں دیکھیں کہ یہ آکسیجن آخر آتی کہاں سے ہے، بنتی کیسے ہے۔ ڈائریکٹ ہوا کو اندر نہیں لیا جا سکتا، ورنہ اسے تیار کرنے، بنانے اور سلنڈروں میں بھر کر لانے کی کیا ضرورت تھی۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کے اندر سے آکسیجن کو الگ کر کے اسے ریفل پیک کرنے کے لیے ایک لمبا چوڑا پلانٹ لگانا پڑتا ہے، جس کا نام کرائیوجینک ڈسٹیلیشن ہے، جہاں سے پہلے ہوا کے اندر سے گرد و غبار کو الگ کیا جاتا ہے، تو یہ ہوا پانی کی طرح لکوڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس لکوڈ کو ایک طے شدہ حرارت کے مطابق گرم کیا جاتا ہے۔ اس میں سے تمام چیزیں کمپیوٹر اور پلانٹ کے ذریعے سے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ الگ کر کے آکسیجن کو الگ کیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کا پلانٹ لگایا جاتا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ سانس یہ کہتی ہے کہ یہ ہوا جب ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے تو ہمارے ناک کے بال سے اسے فلٹر کرنے کا کام کرتی ہے، اور ناک کے اندر جو رطوبت رہتی ہے اسے ٹھنڈا کر کے یعنی کول ڈاؤن کرنے کا کام وہ کرتی ہے، جو مشین 118% پر ٹھنڈا کرنے کا کام کرتی ہے۔
تو یہاں ہمارے جسم میں ہی یہ نظام ہے۔ جب یہ ہوا اندر پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو ہمارے خون میں ایسے مالیکیولز ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے آکسیجن کو الگ کرتے ہیں۔ یہ پورا عمل ایسا ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، پلانٹ چلتا رہتا ہے بنا کسی توقف کے، بغیر تھکن یا آرام کے چلتا ہی رہتا ہے، اور جب تک سانس چلتی ہے یہ نظام کا کام کرتا ہے۔ بچہ جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے آپ سے آپ ہی یہ نظام چلنے لگتا ہے۔ اس نظام کو چلانے والا، ہمیں زندگی دینے والا ہمارا رب یہ تمام کام بنا کسی خرچ کے ہمارے اندر قدرتی طور پر چلاتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ یہ پانی، یہ سبزہ، یہ ہوا، یہ فضا میں لہلہاتی کھیت، یہ پھل، یہ میوے جات، چاند، ستارے، یہ تمام کے تمام انسان کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو بنا کسی رکاوٹ کے وہ حاصل کرتا ہے۔ سب کچھ اسی کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا کہ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ انسان کو ان تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا رب جب تک مہلت عمل دیتا ہے تب تک یہ ہمارے پاس ہے، اور جب اس کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے، ان نعمتوں سے فیضیاب ہونے کا وقت اور مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا، نہ دوا نہ ہی کوئی اور تدبیر۔ انسان کو سدھر جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی دنیا میں مگن اور مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس غور و فکر کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ خود غرضی اور نفسی کا یہ عالم کہ اپنوں کے لیے بھی وقت نہیں، لوگوں سے بیزار نظر آتا ہے، کسی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں، بس اپنی فکر۔ وبائیں جب آتی ہے تو سینکڑوں سال کے بعد یاد دہانی کے لیے، لوگوں کو احساس دلانے کے لیے آتی ہے کہ ایسی ہوتی ہے تمہارے رب کی پکڑ، اے انسان تو اب سنبھل جا۔ وبائیں لاکھوں جانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور جو بچتے ہیں انہیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اب تو سنبھل جا، ورنہ قریب آ گیا ہے تیرے رب کے حساب کا وقت، تو کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی نعمت جو آکسیجن کی شکل میں ہے، اس کی کمی سے دنیا میں کتنی جانیں رب کے حضور پہنچ گئی، کیسی تباہی کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ آئیے غور کریں کہ کل اپنے رب کے حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کا حساب ہی نہ چکا سکے۔ تو آج ہی ہوش کے ناخون لیں، سبق حاصل کریں، زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی راہ میں لگا دیں، نعمتوں کی قدر کریں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہر لمحہ شکر ادا کریں۔ یہ لوگوں کے کام آنے کا وقت ہے، خدمت خلق کے جذبے کو ابھارنے کا وقت ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا وقت ہے۔ ہم یہ عہد کریں کہ مضبوط اور مستحکم ہو کر اس وبائی دور میں اپنے فرائض انجام دیں گے اور ہر حال میں اس کا شکر بجا لائیں گے۔ کسی کے رحم و کرم پر جیو گے کتنے دن، اب اپنی قوت عزم و عمل بھی پہچانو۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔